یعنی کنگ پارٹی وہ ہوتی ہے جسے ہم کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں. صحیح. اس وقت جو پارٹی ایک بنائی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنگ پارٹی بن سکتی. پارٹی تو بن سکتی ہے, اس کی بھی وجہ ہے کہ جو خود سربراہ جو ہے وہ نااہل ہو, اور وہ کیسے پارٹی کو چلا سکتا ہے. ہمارے پروگرام کے دوران وابڈا کی جو ہے کمال مہربانی جاری ہے, اور ان کا ایک ہی بیانیہ ہے, آپ اگر سنیں ہم 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ کا لائحہ اختیار. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی زبان وڈیروں کی نہیں ہوتی, یہ کسی وقت بھی کسی پارٹی میں جا سکتے. عوامی خدمت باز کی 3 سیٹوں پر وہ آزاد ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. ہر 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے کبھی لائٹ آ رہی ہے کبھی لائٹ جا رہی ہے. میاں شہباز شریف پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو قبول تھے, وہ کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. ابھی دیکھیں 5 منٹ لائٹ جاتی ہے پھر 10 منٹ کے لیے آ جاتی ہے, تو یہ روٹین جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے. یہ میں ضرور واضح کروں کہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں جو تجزیہ کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں. یہ 2 یا 3 لوگ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں سے 24 گھنٹے اس کی ریکارڈنگ ہو چکی. اچھا. اور 24 گھنٹے کے اندر سامنے پی ٹی آئی چھوڑنے کی ریکارڈنگ ہو چکی. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ساول نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ٹھول. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی کے بعد ملکی سیاست میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ایک سیاسی پارٹی تھی اور بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر جو ہے ان کا ایک مینڈیٹ تھا, وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو ممبران اسمبلی ہیں, سابق ممبران اسمبلی, ان کو کنگ پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے. ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت, سیاسی صورتحال کیا ہے, سیاسی ٹمپریچر کس طرف جا رہا ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی, تجزیہ نگار اور ہمارے محترم چیف ایگزیکٹو صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں ساول نیٹ ورک اور واجد بھائی کا کہ انہوں نے مجھے اس موضوع پر بولنے کا موقع فراہم کیا. واجد بھائی, اس وقت ایک دھند سی چھائی ہوئی ہے سیاست پہ کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنگ پارٹی کون سی ہوگی. یعنی کنگ پارٹی وہ ہوتی ہے جسے ہم کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں. صحیح. اب اس وقت جو پارٹی ایک بنائی گئی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنگ پارٹی بن سکتی. پارٹی تو بن سکتی ہے, اس کی بھی وجہ ہے کہ جو خود سربراہ جو ہے وہ نااہل ہو, اور وہ کیسے پارٹی کو چلا سکتا ہے. پھر جو لوگ پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں وہ صرف ایک ڈر کی وجہ سے, اور ان کا ایک ہی بیانیہ ہے, آپ اگر سنیں تو ہم 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ کا لائحہ اختیار کریں گے. اب وہ اس پارٹی میں جب شامل ہو رہے ہیں تو ان کے پیچھے کیا ووٹ بینک ہے یا نہیں ہے, ابھی اسے تجرباتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیکھا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 2-3 دن تو بھرمار تھی, اس کے بعد اگر کچھ نکل رہا ہے تحریک انصاف سے تو وہ اس پارٹی میں نہیں جا رہا. صحیح. اور پھر جو لوگ جا چکے ہیں وہی لوگ ہیں, اس سے کہیں زیادہ ابھی تک یعنی تحریک انصاف میں باقی بھی ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی سے وہ کنگ پارٹی بن گئی ہے. ابھی یہ فیصلہ ہوگا کہ نون لیگ جو ہے یعنی شہباز شریف کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو قبول تھے, اور اب جب 1 سال گزر گیا ہے اور وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ کام اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے, یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. اور یہ میں ضرور واضح کروں کہ میرا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں جو تجزیہ کر رہا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں. ہاں, جو حقائق ہیں, اسی جو طرح گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہے, آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس وقت اپنے آپ کو کنگ پارٹی یعنی تصور کر رہی ہے. اب اس کنگ پارٹی میں بھی بندے شامل ہو رہے ہیں. یہ واجد بھائی تب ہمیں واضح ہو جائے گا جب یہ تمام اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, مدت پوری ہوگی, اور پھر الیکشن کا اعلان ہوگا. یہ قبل از وقت ایک چیز شروع ہوئی, چونکہ 9 مئی کا واقعہ بلا شبہ قابل مذمت واقعہ تھا. بالکل. اور لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کرداروں کو فی الفور سامنے لائیں, ان کے نقاب سے پردہ اتاریں کہ کون بیک پر لوگ تھے
اور کون وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ہاں، اصل کرداروں کو اصل سامنے کردار لا کو کر سامنے سزائیں دی جائیں. اور فوری طور پر یہ کام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو لائے عمل ہے، ہمارا بجٹ پیش ہو گیا ہے اور اب بجٹ کے ثمرات بھی ہم نے لینے ہیں اور پھر اگست بھی آ چکا ہے. بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ ابھی جو حال بجٹ کے جو ہمیشہ سے جو کاغذ خانہ پوری ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ سے بہتر ہوتی ہے. صحیح. اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تنخواہیں بڑھا کر اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو تو نوازا ہے، لیکن غریب کے لیے تب بھی ہے جب مہنگائی کم ہوگی. ایسی اور مہنگائی کم تب ہوگی جب ہم یعنی پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کریں گے اور بجلی کی قیمتیں کم کریں گے. اب اس دفعہ جو بل آئے ہیں لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں بجلی کے بل. ایسی ہے. تو یہ اگر کم ہوگا تو پھر ہم بجٹ کو وہ بجٹ جو غریب عوام دوست بجٹ سمجھیں گے. بجٹ سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا اس کے اندر کیا ہے، بالکل. لیکن جس کی پلیٹ میں ڈالی جائے گی پھر سمجھ آئے گی کہ یہ جو کھچڑی ہے یا آنے والی جو کنگ پارٹی ہے وہ کون سی ہوگی. شاہ صاحب، اسی حوالے سے اگر ملکی سینیریو کے ساتھ ساتھ بکھر کی صورتحال بھی دیکھیں تو بکھر سے حال ہی میں دو جو پنچھی ہیں وہ اڑان بھر چکے ہیں پی ٹی آئی سے. اب ان کا مستقبل کیا ہے؟ ایک خبر یہ چل رہی ہے کہ دونوں جو دھڑے ہیں، نوانی گروپ جو کہ وہ جو کنگ پارٹی، متوقع کنگ پارٹی کہا جا رہا ہے جہانگیر ترین کو، اس میں بھی بڑی کلیدی حیثیت سے کھڑے ہیں. لیکن حال ہی میں آج ہی ایک بریکنگ نیوز آئی ہے کہ جو نوانی گروپ ہے وہ بھی آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور اس کے جو اپوزٹ دھڑا ہے وہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے جا رہا ہے. آخر بکھر کی جو پالیٹکس ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ واجب جنوبی پنجاب جو ہے ہمارا یہ وڈیرہ شاہی ہے، خصوصاً بکھر جو ہے یہ بھی وڈیرہ شاہی ہے. یہاں دھڑوں کی سیاست ہے. صحیح. پہلی دفعہ کچھ پارٹی کی اگر سیاست ہوئی تو وہ میاں نواز شریف جب میدان میں آئے تو یعنی ایک مذہبی جو ووٹ تھا، جو قومی اتحاد کا ووٹ تھا، تو اس میں خصوصاً انہوں نے جو مذہبی ووٹ یعنی وہ یہ سمجھ کر کہ دوسری طرف اور مذہب کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی اور آزاد خیال ہے، لہٰذا چونکہ دو پارٹیاں تھیں تو لہٰذا جو نئی پارٹی نون لیگ بنی تھی جس کی قیادت میاں نواز شریف نے سنبھالی تھی، تو اس کا ایک ووٹ بینک ہمارے ضلع بکھر میں ہے. باقی کسی پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا بھی؟ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک وہی تھا جو ڈر کے مارے سہم چکا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو نوجوان تھے وہ ضد کر جاتے تھے. اب جب وہ ضد کرتے ہیں تو والدین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جیلوں سے کون چھڑوائے گا. جو بچے ہوتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کرنی ہوتی ہے اور جب ان کا مستقبل تباہ ہوتے وہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ سیاست سے ہٹ جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست سے اس وقت کافی حد تک یعنی جو نوجوان ہیں وہ ہٹ چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو ووٹ بینک ہے وہ دو پارٹیوں کا ہے اس وقت، تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا. تو اب جو نوانی حضرات ہیں انہوں نے ہر طرف دیکھیں آپ ہو کر دیکھ لیا، خصوصاً جو سید اکبر خان کا میرے نزدیک دریا خان کا فیصلہ تھا وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. ایک تو سیٹ کو ڈی سیٹ ہونا، نمبر دو پھر اس سیٹ پر الیکشن لڑ کر نون لیگ کا ٹکٹ لینا، یہ جو اس کے فیصلے تھے وہ غلط فیصلے تھے. اسی طرح جہانگیر ترین میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ لیڈرشپ کر سکے. ایسی بات یعنی آپ دیکھیں نا، وہ اس لیے اس کے ساتھ کچھ لوگ جو لگے ہوئے ہیں جن لوگ کل تک وہ دوسری پارٹیوں کو چور چور کہتے تھے، اگر عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ کس طرف جائیں؟ تو ظاہر ہے ان کے لیے کوئی اور سپیس اور کوئی نہیں، اس لیے وہ فی الحال جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں. جب انہوں نے کل مفاد دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. یہ سوچتے ہوئے تو بکھر کے جو ہمارے دونوں دھڑے ہیں، یعنی ایک دھڑا جو ہے جن کا ایم این اے پہلے ہی منحرف گروپ میں تھا یعنی نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر گیا تھا، تو جو دو ایم پی تحریک انصاف کے ساتھ تھے وہ بھی اڑان بھر کر وہ آزاد ہو گئے. اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے ہم کسی پارٹی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی زبان وڈیروں کی نہیں ہوتی، یہ کسی وقت بھی کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ جب بھی ہم اپنے مفادات دیکھتے ہیں. لیکن تاحال جو اب ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے، یعنی عوامی خدمت محاذ کی تینوں سیٹوں پر وہ آزاد ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اب جب نوانی گروپ نے یہ بات دیکھی کہ اب نوانی گروپ دیکھ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا یہاں ووٹ بینک تو نہیں ہے، تو ہمیں جہانگیر ترین کیا فائدہ دے سکتا ہے، لہٰذا ابھی تک کسی پارٹی میں وہ شامل نہیں ہوئے اور وہ آزاد ہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. یعنی دونوں گروپ جو ہے
ہمارے یعنی اس طرف کے جو دونوں گروپ ہیں وہ اس وقت آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، اسی دوران ہمارے پروگرام کے دوران وابڈا کی جو ہے کمال مہربانی جاری ہے۔ ہر 10 سے 15 منٹ بعد جو ہے کبھی لائٹ آ رہی ہے، کبھی لائٹ جا رہی ہے۔ تو یہ لائٹ کے آنے اور جانے سے شہری تو پریشان حال ہیں ہی ہیں، یہ جو الیکٹرانکس کی اشیاء ہیں ان کے بھی جلنے کا اندیشہ ہے۔ ابھی دیکھیں 5 منٹ لائٹ جاتی ہے، پھر 10 منٹ کے لیے آ جاتی ہے، تو یہ روٹین جو ہے یہ بڑی تکلیف دہ ہے یہ تمام شہریوں کے لیے۔ ہم تو ٹھیک ہے ایک پروگرام کر رہے ہیں، پروگرام کے دوران جو ہے ہماری ایک انٹریکشن ہوئی ہے، لیکن یہ جو وابڈا کا عمل ہے یہ شہریوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ تو ہم اپنے سوال کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 جو پنچھی ہیں وہ تو پی ٹی آئی سے اڑان بھر چکے ہیں، آیا بکھر سے کوئی اور پنچھی بھی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے؟ واجد بھائی 24 گھنٹوں میں آپ کو ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ اچھا، 2 یا آپ سر 3 بریکنگ نیوز دے رہے ہیں؟ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ 2 یا 3 لوگ جو باقی رہ گئے ہیں ان میں سے 24 گھنٹے اس کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ اچھا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر سامنے پی ٹی آئی چھوڑنے کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے؟ ریکارڈنگ چھوڑ سر یہ آپ بریکنگ اور نیوز دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بلکہ ان جنہوں نے ریکارڈنگ کی ہے انہیں یہ کہوں گا اچھا کہ اب 9 مئی کے واقعے کی مذمت تو کروائیں لیکن تحریر تھوڑی سی تبدیل کر لیں۔ ہاں، وہ ایک ہی تحریر ہوتی ہے، اسکرپٹ چینج کر لیں۔ ہاں، اور پھر سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ ڈر کے مارے۔ آپ نے واجد بھائی دیکھا ہوگا کم از کم ہمارے جو دونوں بکھر ضلع کے ہیں بیچارے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے استاد کھڑا ہو اور شاگرد وہ سر وہ تو اپنے آپ کو بڑے شیر کہتے ہیں کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ یہی کی آپ نے دیکھ لیا۔ ایسی کی تیسی کر لیں گے، تہز نہز کر لیں گے، ان کی تقریریں صرف سنیں۔ اسی بات کو دیکھ لیں کہ جس طرح وہ اسکرپٹ پڑھ رہے تھے اور وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یعنی کسی بچے کو بھی آپ کہہ دیں کہ یہ 4 فقرے کہہ دیں، وہ بچہ بھی اسی وقت ہاں بنا دیکھے وہ بول بنا دیکھ کے دیکھے گا۔ پھر وہ اوپر دیکھتے تھے، وہ ایسے لگتا تھا اسٹک لے کر کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے پڑھو، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم پڑھتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ۔ ہاں، اور اس میں سے ایک جو شخص تھا اس نے ڈی پی او آفس یا ڈی ایس پی آفس میں یا تھانے میں ایک پڑھی ہے تحریر۔ اچھا، یہ بھی آپ سر بریکنگ نیوز دے رہے ہیں؟ ڈیرے اسماعیل خان میں جا کر ایک بندے نے پڑھی ہے اور پولیس والے اس کے ساتھ تھے۔ اچھا، جب تک اس نے وہ تحریر نہیں پڑھی انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ناظرین بریکنگ نیوز ہے کہ ایک جو ایم پی ہیں، کوئی بھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ڈی پی آفس میں یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے، اور دوسرے ایم پی اے کے بارے میں شاہ صاحب جو ہے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ ڈی اے خان میں جو ہے ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ تو اور جو سر ویڈیو بیانات جو ریکارڈ ہو چکے ہیں وہ کب آن ایئر ہونے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران آپ کو ایک بندے کی وہ اعلان مل جائے گا۔ اچھا سر، ایسی صورتحال میں جب تمام لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں تو آمدہ الیکشن میں کوئی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ونو رفیق خان نیازی کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں واجد بھائی، پارٹیاں کبھی ٹوٹا نہیں کرتی، ہاں، اور پارٹی کبھی بھی، یعنی آپ اگر دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے حالات دیکھ لیں زیادہ دور کے، مسلم لیگ کے حالات دیکھ لیں مشرف دور کے، یعنی کوئی پارٹی، ہمیشہ پارٹیاں یہ شخصیات زندہ رہا کرتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فی الحال جو زیر عتاب ہے تحریک انصاف، تو ہو سکتا ہے کہ کل ایسا وقت بھی آ جائے کہ تحریک انصاف پھر برسر اقتدار ہو، اور وہ جو زیر عتاب ہے اس میں بھی غلطیاں خود اس کی شخصیت کی ہیں۔ اس میں کوئی عوام بیچاری، عوام تو اس کے ساتھ آج بھی ووٹر کھڑے ہیں، تو وہ اگر خود غلطیاں نہ کرتا، یعنی قومی اسمبلی میں پوزیشن میں بیٹھ جاتا، کوئی ضروری تو نہیں ہوتا اقتدار چاہیے، 2 صوبائی اسمبلیاں اس نے توڑ دی۔ پھر یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ کتنا مطلب ہے افسوسناک واقعہ ہے، یہ اگر ایسی چیزیں نہ کرتا تو آج بھی وہ ہیرو تھا۔ ہاں بالکل۔ تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل کو کیا حالات بنتے ہیں اور کل کو کیا مسئلہ بنتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سینئر صحافی جناب محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب کا تجزیہ سنا کہ ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں، آمدہ الیکشن کے حوالے سے کیا سیاسی سیٹ اپ بن سکتا ہے۔ ابھی سیاسی کھچڑی انہوں نے بتایا کہ پک رہی ہے، لیکن اس کھچڑی میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور کس کی پلیٹ میں جاتی ہے اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ اور بریکنگ نیوز دی ہے، بلکہ ایک نہیں 3 بریکنگ نیوز ہیں کہ ایک ایم پی اے نے جو ہے ڈی پی آفس میں بیان ریکارڈ کروایا ہے، ایک نے ڈی اے خان میں، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں نئی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ تو ناظرین انشاءاللہ جو ہے یہ لوکل لیول پہ جو پولیٹکس چل رہی ہے اس پہ تبصرے اور جیسے بھی نئی ویڈیوز آتی جائیں گی ان پہ شاہ صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ اسی گفتگو کے ساتھ جو ہے واجد نواز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔